اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی کو آج یہ اعزاز جاتا ہے کہ پاکستان کے ایک مشہور معالج، روحانی معالج اور ذہنی جسمانی معالج بھی کہہ لیں انہیں، پیر عثمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا نام پوری دنیا میں جانا پہچانا اور ان کے مریض بھی پوری دنیا میں موجود ہیں، اور سب سے بڑا جو اللہ نے ان پہ اپنا کرم کیا، یہ آج تک کوئی مریض ان کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی سے ایک پیسہ بھی موصول کیا اور ریسیو کیا ہو۔ یہ کم لوگ ہوں گے جو دنیا میں یہ کلیم کر سکیں، اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے، جو چل پھر نہیں سکتے تھے، چلنے سے آری تھے، وہ چلتے ہوئے دیکھے، سینکڑوں جو مریض میں نے خود دیکھے۔ ان کے جو لاہور میں ان کی برانچ ہے جس کو جناب میاں صاحب چلاتے ہیں، میں وہاں جاتا رہتا ہوں اور میں نے خود یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ عثمان صاحب، یہ اللہ کا خصوصی کرم آپ پہ، یہ کرم ہمیں آج یہ بتانا چاہیں گے یہ کرم کیسے ہوا؟ کسی کی دین تھی، یا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، یا کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے آپ کو آگے یہ تحفہ دے دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بٹالوی صاحب آپ کا بہت زیادہ تھینک یو کرتا ہوں، مہربانی جی، کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اپنے ٹی وی چینل پہ دعوت دی، اور میرے لیے میری خوش بختی کے یہ لمحات ہیں تو یہ کہ بٹالوی صاحب کو آج سے 20 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی، گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہی۔ آج ان کی خصوصی دعوت پہ انہوں نے شفقت کرتے ہوئے مجھ ناچیز پہ مجھے یہاں دعوت دی، تو یہ جو میں قرآنی آیات کے ذریعے انسانوں کی خدمت کرتا ہوں، یہ مجھے اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے مجذوب کا دیا ہوا اذن ہے، جس کے ساتھ میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ میں اس کے اندر کیا جو اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا وہ مجذوب، اس نے آپ کو یہ شرط بھی لگائی تھی کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی اس کا معاوضہ وصول نہیں کرنا، یا یہ آپ کے خود اندر سے آواز اٹھی کہ میں نے اللہ کی راہ میں چونکہ کام کرنا ہے اس لیے میں کوئی معاوضہ نہیں دوں گا؟ نہیں، بیسیکلی یہ قرآنی آیات ہے، ہاں، اور میرا راجپوت فیملی سے تعلق ہے۔ قرآنی آیات کو خیر اس وقت تو میرا بھی بچپنا تھا، مگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کا کوئی کسی قسم کا اس کا معاوضہ نہیں ہے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر میرے اس وقت 1100 کے قریب شاگرد ہیں، اور پوری دنیا میں ہی جو میری شاگردوں کے شاگرد ہیں، آج کے بعد آپ 1101 کر لیجئے کہ ایک میں بھی ہو جاؤں گا۔ اب میرے بزرگ ہیں تو بزرگ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ آپ کے کہنے پہ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے، آپ کی محبت سے ہی میاں طاہر یعقوب صاحب جو ہے یہ صرف آپ کی محبت کا صلہ ہے، اور میں جب بھی میاں طاہر یعقوب کو یا لاہور وزٹ کرتا ہوں تو میں میاں صاحب کو ایک تناور، میں اپنا شاگرد نہیں سمجھتا، میں ان کو ایک تناور درخت سمجھتا ہوں، اور اتنا بڑا تناور کہ جو پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی شاخوں کے ساتھ سایہ دے رہا ہے، اور دکھی انسان کی میاں طاہر صاحب خدمت کر رہے ہیں۔ بلا شبہ جی، میں تو خود تجربہ کر چکا ہوں کئی دفعہ ان کے اس دارالشفا پہ جا کے، کہ جس طرح لوگ آتے ہیں اور جس عزت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ انہیں بٹھا کے انہیں کھانا بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا علاج بھی کرتے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ یہ سب آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کے اس وقت تک
دنیا کے تقریباً کتنے ممالک میں آپ کے مریض ہیں اور وہ آپ کو کتنی دعائیں دیتے ہوں گے روز جن کا آپ نے علاج کیا ہو؟ سر بیسیکلی جو دنیا کے پوری دنیا کے اندر ہی میرے شاگرد موجود ہیں اور 100 سے زیادہ کنٹریز ہیں جن کو میں خود وزٹ کر چکا ہوں. اور دعاؤں کی پوزیشن یہ ہے کہ میں ہر رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرتا ہوں کہ کیا مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو میں اس کو اپنے آپ کو ریلائز کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر یہ غلطی تو میں معذرت کرتا ہوں. میں زندگی کے اندر ایک ٹائم ایسا آیا جب میں نے پہلی دفعہ حج کیا تو عرفات کے میدان کے اندر تھا تو میں نے اپنا موبائل بند کیا ہوا تھا اور شام کو ہی مجھے ایک پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا کہ ہو سکتا ہے یار لوگ کس مجبوری کی عالم میں، کس بے حسی کی عالم کے اندر، کس پریشانی کے اندر، بے بسی کے عالم میں مجھے وہ کال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے جو ان پہ اپنا کرم کر دیتی ہے. تو اس لیے میں نے اپنا موبائل آف نہیں کرتا، ان رات کو بھی میرا موبائل آف نہیں ہوتا. تو ابھی تو میری ویب سائٹ ہے peerusman.com، اس پہ جاتے ہیں. جس نے بھی کوئی دم کروانا ہوتا ہے تو میرے شاگرد جو لوکل شاگرد ہوتے ہیں ان سے وہ رابطہ کرتے ہیں. تو میرے دم کے کوئی فرق نہیں. یہ مجھے میں نے ایک سوال کیا تھا ابھی آپ سے کہ تقریباً اب تک آپ کتنے مریضوں کو آپ کا فیض پہنچ چکا ہوگا؟ اندازہ کوئی رکھ سکتا؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ؟ نہیں، جن لوگوں کو میں نے دم کیا تو وہ تو شاید کوئی ملینز کے اندر ہے لوگ جن کو میں نے خود ٹریٹ کیا ہے، جن کو کیا ہے. اور اس کے اندر میری جو خوش بختی ہے وہ یہ ہے کہ 92 لوگ جو اس قرآنی آیات کے فیض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا. 92 آپ اسلام قبول کر چکے آپ؟ الحمدللہ. اور جو نان مسلم لوگ ہیں میرا ان کے ساتھ یہی ایک مزے کی بات ہے، ان کے ساتھ میرا ایسے ہی تعلق ہوتا ہے جیسے کہ وہ میری فیملی ممبر ہے. جب وہ میری محبت دیکھتے ہیں کہ میں لوگوں کی کیسے خدمت کرتا ہوں اور وہ شفا یابی دیکھتی ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں تو ایک چھوٹا سا ایک قرآنی آیات کا فیض ہے جو آپ کے پاس میں پہنچا رہا ہوں. اصل جو کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، یہ تو ہمیں رہنمائی کا راستہ دیتی ہے، تو اس سے آپ زیادہ بہتر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کے ایک شاگرد میاں طاہر یعقوب صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، ان کی مہربانی ہے آپ کو ساتھ لے کے آئے. میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ بھی آپ کی نمائندگی اس طرح کر رہے ہیں کہ میں تو کئی دفعہ ان کے ڈیرے پہ جا کے دیکھا کہ اس طرح فیض بانٹتے ہیں، اس طرح لوگوں کو شفا ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے کہ حیران ہوتا ہے آدمی. اور جس کو نہیں پتا اسے یقین بھی نہیں آتا کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے آج کے دور میں. آپ تمام جتنے آپ کے شاگرد ہیں، جس آپ نے 1100 کہا، 1100 کو ہی اتنا ہی فیض ہے جتنا میاں طاہر یعقوب صاحب کو ہے؟ جی الحمدللہ. مگر میاں صاحب میرے ساتھ خصوصی طور پہ محبت کرتے ہیں. میاں صاحب کی چاہت بہت زیادہ ہے، جو کہ کچھ شاگرد ایسے ہیں کہ ان سے جو رابطہ بہت کم رہ جاتا ہے، چونکہ میں نے ان کے نمبر انٹرنیٹ پہ دیے ہوئے. تو میاں صاحب سے بہت زیادہ جو محبت کی جو نسبت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت مہربانی کرتے ہیں کہ جب بھی میں لاہور آتا ہوں تو وہ اپنا خصوصی اور قیمتی وقت جو ہے وہ مجھے عطا کر دیتے ہیں، مجھ ناچیز کو دے دیتے ہیں. ایک چیز ہم آپ سے اور بھی جاننا چاہیں گے. آپ نے جو اپنے بہاولپور کے پاس حسن پور غلبن، اس میں جو آپ نے ایک یادگار چیز بنائی ہے، میں آپ کے منہ سے اس کا نام سننا چاہوں گا، ٹائٹل اس کا. اس میں حضور پاک سے متعلقہ، خانہ کعبہ سے متعلقہ کچھ نوادرات، کچھ ایسی قیمتی چیزیں جن کی قیمت کائنات کی قیمت سے بھی بھاری ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی بتانا چاہیں گے. میں بیسیکلی مطلب بھی ہو گئی ٹیپیکل پیری مریدی سے ہٹ کے، پتہ مجھے جو وہ ہٹ کے میں قرآنی آیات کا ایک فیض ہے جو دے رہا ہوں. اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے دنیا کی ہر خواہش سے نوازا ہے. میرے مالک کا کرم ہے
میں نے آپ کو بتایا کہ میں احتساب کرتا ہوں. حتیٰ کہ جب میں ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر گیا امریکہ کے اندر بوسٹن کے اندر تو میں اپنا احتساب کر رہا تھا کہ دنیا کا 2600 ڈاکٹر مجھے سننے کے لیے پریشان بیٹھا ہوا تھا. تو میرے لیے خوش بختی کی بات تھی. اور جب میں فرسٹ ٹائم عمرے پہ گیا تو میں مہمان بن کے گیا. پھر جب بھی گیا تو جیسا کہ امیر مشل بن عبداللہ بن عبدالعزیز جو ہیں ان کو کینسر تھا, ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا تھا, تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہی ان کو اس مہلے کی بنا سے شفا دی. جب اللہ پاک نے اس پہ کرم کیا تو اللہ نے پھر مجھے اپنا اور مہمان بنا دیا کہ اب میں جب بھی جاتا ہوں سعودی عرب کا, جب بھی میرا وزٹ ہوتا ہے تو ان صاحبان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کم از کم 1 یا 2 دفعہ کعبے کے اندر لے جا کے وہ نوافل ادا کروائیں. اور میرے لیے وہ بہت مہربانی کرتے ہیں, میرے پہ بہت احسان کرتے ہیں. تو اللہ کا خاص کرم ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں امت کی خدمت کر رہا ہوں اس کے صلے کے اندر اللہ پاک نے مجھے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. آپ بڑی صفائی سے میرا سوال گول کر گیا. نہیں میں گول نہیں کیا. اچھا سوال یہ کہ میں جب دنیا کے جب دنیا کے اندر میں جا کے دیکھا کہ وہاں میں ہاسپس کو وزٹ کرتا ہوں, جو ری ہیب سینٹر ان کو وزٹ کرتا ہوں, تو میرے دل کے اندر ایک امنگ جاگی کہ میں بھی اپنے علاقے میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بناؤں. اور مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے آپ سے ہی ڈسکس کی تھی کہ میں ایسے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بناتا ہوں. تو وہ میں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا. جب ریہیبلیٹیشن سینٹر اس کے اندر ایک کمرہ میں نے گوشہ حرم درود صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے, جو مجھے سعودی عرب سے مہربانوں نے چیزیں عطا کی ہیں, جو میرے لیے انہوں نے خصوصی طور پہ دی ہیں. تو اس کے میرے پاس جو موجود ہے, آپ کے پاس تو چیزیں موجود ہیں, میرا تو سن کے یہ اچھا تو اس کیا چیزیں ہوں گی. اچھا اس کے اندر جی غلاف کعبہ ہے اور قندیل کعبہ ہے, اور اسی طرح غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے پیس ہے. مجھے شیبی صاحبان میرے مہربان ہیں جو ڈاکٹر صالح شیبی ہیں جن کے پاس چابی ہے اس وقت, انہوں نے کیا کیا اس دفعہ میرے پہ خاص مہربانی کی اور عطا کیا مجھے, وہ یہ کہ مجھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا ایک پیس جو ہے پورا پیس انہوں نے غلاف کعبہ کا مجھے عطا کیا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا جو غلاف ہے وہ عطا کیا. اور پھر میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جو کچھ قندیلیں ہیں, قندیل مبارک اس کو کہتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر لگی رہی اور وہ 40 سال وہاں رہتی ہے. جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا غلاف ہے وہ 40 سال کے بعد بدلتا ہے. تو وہ میرے پاس ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں, جو کہ شاید لوگوں کے پاس نہیں ہوگی, اور 200 سال پرانی ہے. وہ آپ کے آنے سے ہے, اسے آپ کے ڈیرے سے چوری کروانا جرم تو نہیں ہوگا, شرعی جرم تو نہیں ہوگا؟ نہیں, میں تو آپ کے جب جنہوں نے مجھے عطا کی ہیں تو وہ آپ کی بابسات تھی, انسانیت کی بابسات مجھے عطا کی کر سکتا ہے تو اس تک پہنچ ہی سکے. اور جو سب سے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ میرے پاس بہت سارے ایسی شرفیاں موجود ہیں تو قریباً 100 سے زیادہ ہے جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہیں, اور میں ان کو اسی عقیدت سے کہ کسی کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا, کسی پہ میرے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لگا, تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوش بختی اللہ کا کرم کی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے. تو آپ آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا, ضرور دیں گے جی, اور کوشش کریں گے اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھ سکیں. ناظرین, پیر عثمان صاحب کی مہربانی اور ان کی شفقت جو تشریف لائے اور ہمارا ایمان بھی تازہ کیا, اور اپنے جو فیض و برکات ہیں ان کی وجہ سے ہمارا آفس بھی انشاءاللہ, ہمارا یہ چینل بھی انشاءاللہ آج کے بعد مجھے یقین ہے بہت فلرش ہوگا. اور ہم چاہیں گے کہ ناظرین آپ بھی ان سے فیض حاصل کرنا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین آپ کا, اور پیر صاحب آپ کا خصوصی طور پہ, اور میاں طاہر یعقوب صاحب کا بھی کہ انہوں نے آپ کا ساتھ
آپ کو یہاں لے کے ہم تک لے آئے، ان کی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔